وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک اور دفعہ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اس طریقے سے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی متعلق ہم اور آپ حضرات سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ساتھ میں ہم اور آپ حضرات مسجد کے بھی کچھ ایسے آداب ہیں جو اسے بھی ملاحظہ کر لیں. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے، جیسے مسجد میں فضول باتوں میں لگنا، یوں تو مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، تو جو دنیا میں مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتا ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی قبر کو اندھیرے میں تبدیل کر دیا اور پھر اس کی 40 دن کی عبادتیں مسجد میں فضول باتوں کرنے کی وجہ سے اس کی وہ عبادتیں ناقابل قبول ہو جائے. اور اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ جو مسجد میں قہقہے لگا کر ہنستا ہے، یعنی اتنی آواز سے کہ دوسرا بھی سن لے. ایک ہوتا ہے ہنسنا، ایک ہوتا ہے قہقہے لگا کر ہنسنا، اور ایک ہوتا ہے مسکرانا. اس کے مطابق فرماتے ہیں کہ ضرورتاً کبھی کسی بات پر مسکرا دینا، ایسا کہ آواز باہر نہ آئے، دانت نظر آ جائے، آواز باہر نہ، یہ مسکرانا کہلاتا ہے. اور ایک ہنسنا یہ ہوتا ہے کہ صرف اس ہنسی کی آواز ہم تک رہتی ہے، دوسروں تک نہیں جاتی. اور قہقہے لگا کر زور زور سے، ایسا کہ اپنے سامنے والا بھی معلوم کر رہا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے، کہ آزو بازو والا یہ معلوم کر رہا ہے کہ یہ ہنس رہا ہے. تو لہٰذا اس کے متعلق فرمایا گیا کہ مسجد میں بیٹھ کر قہقہے لگانا، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، مسجد میں بیٹھ کر فضول باتوں میں وقت گزارنا، وہ ایسا ہے. اور اس کے نیکیاں جو اس نے کی ہیں، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے ایک جانور چارے کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا مسجد کے لیے ہم آداب کا خیال رکھیں. جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف جب بھی آپ مسجد میں آئیں، صرف آنے کے بعد سنت الاعتکاف اتنا کہہ کر آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں گے، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ بیٹھیں گے مسجد میں، ہر سانس کے بدلے تو نیکیاں ملے گی ہی، لیکن ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. اور رمضان میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک نیکی کا 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. تو نیت اعتکاف کیا آپ کر لینے سے اس میں فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ معتکف ہو جاتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے. اور اعتکاف کی حالت میں ضرورت کچھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، یا آپ مسجد میں بیٹھ کر، جیسے افطاری کا معاملہ ہے تو آپ مسجد میں بیٹھ کر افطار بھی کر سکتے ہیں جب آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے. تو لہٰذا جب بھی آپ مسجد میں آئیں، صرف نوائت سنت الاعتکاف یہ آپ کہہ کر مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بے شمار ثواب ملے گا اور فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جانے لگے. تو آپ نے پہلی سیڑھی پر جب آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اس عمل کو دیکھا تو حیرت میں ہو گئے کہ ایسا عمل اس سے پہلے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا نہیں دیکھا. بہرحال صحابہ ہر ہمیشہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے
فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو بھی کوئی الگ سی چیز دیکھتے تو فوراً پوچھ لیتے کہ یہ کیا ہے۔ تو بہرحال جیسے آپ نے خطبہ ختم فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان ادب عرض کی حضور، آج ہم نے ایک عمل ایسا دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری پر بھی آمین کہا، تیسری پر بھی آپ نے آمین کہا۔ اب یہاں پر ہم یہ وضاحت چاہتے ہیں کہ یہ عمل کیسا تھا، کہ یہ عمل ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جب ممبر پر چڑھے تو اس طریقے کا عمل کریں، یا اس میں کچھ اور بات ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ سنو، جب میں پہلے زینے پر پہلی سیڑھی پر ممبر کے جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور وہ عرض کرنے لگے، دعا کرنے لگے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے مالک مولا، وہ بندہ ہلاک ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو ان کی اس دعا پر میں نے آمین کہا، اور پھر تیسرے زینے پر میں نے اپنا قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے مالک مولا، وہ ہلاک ہو کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہو، نام لیا گیا ہو، اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر تیسری زینے پر جب آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے پھر جو آمین کہا، فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک مولا، وہ بندہ ہلاک ہو کہ جس کے سامنے والدین میں سے دونوں میں سے یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کیے بغیر چلا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ تین باتیں ہیں، آپ اس چیز کو غور کریں کہ دعا کرنے والا کون ہے، دعا کون کر رہے ہیں اور آمین کون کہہ رہے ہیں۔ دعا کرنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو جب اندازہ لگاؤ کہ کیا ان کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اور آج جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور بلا کسی عذر شرعی، یعنی وہ عذر جو شریعت نے جس کی وجہ سے انہیں منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، یہ کوئی ایسا عذر نہیں پایا جا رہا، اس کے باوجود وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے روزے کو ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی کہ اے مالک مولا، ہلاک ہو وہ بندہ کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو ان کی اس دعا پر میرے آقا نے آمین کہا۔ تو یاد رکھیں، وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچتا ہوگا کہ میں روزہ نہیں، یا کسی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ بس یہ بہانہ میرے پاس ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو میں یہ بہانہ بتا دوں گا، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت ہر سب جاننے والی وہ ذات ہے کہ بندہ کیوں نہیں رکھتا، کس لیے نہیں رکھتا، اور یہ کیا کرتا ہے، ہر ایک لمحے کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لیکن اس نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہمیں ایک میسج دے دیا کہ میں جانتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، تمہارے ہر عمل سے، چاہے رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، لیکن میرے ساتھ ساتھ میں نے دونوں فرشتوں کو بھی مقرر کر کے رکھا ہے، وہ بھی تمہارے ہر اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اسے لکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ تاکہ بروز قیامت تم یہ کہہ سکو کہ اللہ میں نے یہ کب کیا، تو یہ فرشتے ہوں گے، دکھائیں گے، دیکھ لے، یہ اس گھڑی ہے، یہ اس وقت ہے، ہر لمحہ وہ وقت، وہ گھڑی، وہ مقام، وہ جگہ، ہر چیز تجھے ڈسپلے کے طور پر دکھا دی جائے گی، دیکھ اس مقام پر تو نے ایسا کیا تھا۔ تب بندہ کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اگر شرعی عذری ہے، ایسا عذر ہے جسے شریعت کا حکم دیا کہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے لیے بعد میں رکھنے کا حکم، ایسا کچھ معاملہ ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑ دیتا ہے 9 لاکھ سال اسے جہنم میں بھی جلنا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے ان فرشتوں نے بد دعا کی، جس کی دعا پر میرے آقا نے آمین فرمایا۔ تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا کہ جس نے رمضان کے مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا لی، اور وہ بندہ جس کے سامنے میرے آقا کا ذکر ہو اور سننے کے باوجود وہ خاموش بیٹھا رہا، میرے نبی پر درود نہیں پڑا، تو وہ بندہ بھی ہلاک ہو۔ اور وہ اولادیں کہ جن کے سامنے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں یا دونوں ملے تو اور خوش نصیبی، اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اگر مل جائے اور ان کی خدمت کرنے کے باوجود وہ ان کو دھتکارتا رہا،
وہ ان کی بے عزتی کرتا رہا، اور ایسا ہو گیا کہ ان کی دعا لینے کی بجائے وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا۔ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے وقت نکل رہا ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی، اس کی قدر کرنے کی، اور اس کے روزے رکھنے کی، اور اسی طریقے سے جب بھی میرے آقا کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی ہم سنیں یا ہم اپنی زبان سے کہیں، فوراً ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ درود شریف چھوٹا ہی ہے، چاہے آپ طویل لمبا درود شریف بھی پڑھے یا مختصر بھی پڑھے، جب بھی میرے آقا کا نام سنیں درود شریف پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد والدین اگر آپ کے پاس ہیں، چاہے ماں ہو یا باپ یا دونوں بھی ہیں، تو یہ خوش نصیبی ہے، دروازہ بھی آپ کے پاس ہے اور جنت بھی آپ کے پاس ہے۔ اور آج یہ کہنے کی بات ہے کہ لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، لیکن یاد رکھیں دوسروں کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور بات ہے، لیکن تمہارے پاس ایسی ہستیاں ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا دیتی ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، وہ ہے ماں باپ۔ تو جب وہ ان میں سے کوئی آپ کے پاس اگر موجود ہے تو ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی کثرت کے ساتھ ہم تمام کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد زکوٰۃ کے لیے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو جن پر زکوٰۃ واجب فرض ہے، جو بھی اس کے اندر مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کل بتایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔